لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل گیا وہ جستجو عشق حضور و اضطراب. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. شب اسرا کے دلہا پہ بے حد درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. جن کی آمد سے مرجائیں کلیاں کھلی، اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام. ان کے سامنے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر گران سطوت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خالق کائنات مالک رب لم یزل کی حمد اور اس کے پیارے محبوب آخری نبی تاجدار کائنات، شفیع مجرمہ نیر تابہ، حامی بے کساں قائد المرسلین و خاتم النبیین جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ یہ سید الایام ہے اور اس میں خلق آدم کے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کی تخلیق ہوئی. وفیہ قبض آدم، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کیا گیا. وفیہ تقوم الساعہ، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. اللہ کے نوری فرشتے جمعہ کے دن آسمان سے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والوں کا نام، ان کی بلدیت لکھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ محبت میں گنبد خضرا کے تصور میں ڈوب کے، رات کی تنہائی میں اٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت پہ درود و سلام پڑھنے کے نغمے ہمیں اپنی زبانوں پہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اس کی ذات مقدسہ میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی اور تغیر جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح اللہ کریم کی جو بھی صفات ہیں ان میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی اور تغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کریم کی شان ہے. اس کی بادشاہی کو زوال نہیں آ سکتا اور اس کا حکم ہمیشہ اس کائنات پہ نافذ رہے گا. جبکہ اس کے برعکس مخلوق کے جو حالات ہیں
وہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کبھی ایک جگہ پہ ہوتا ہے تو کبھی دوسری جگہ پہ ہوتا ہے، کبھی اللہ کریم اسے عروج عطا فرماتا ہے، ترقیاں عطا فرماتا ہے، تو کبھی وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی آسانی میں اور آسائش کے مزے لوٹتا ہے تو کبھی مشکلات میں اور تنگی میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی زندگی میں رزق کی وسعت اور فراخی بھی آتی ہے تو کبھی اللہ کریم تنگ دستی اور فخر کے دن بھی دیکھنا نصیب کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم کی شان ہے، عروج، زوال، کامیابی، ناکامی، جس طرح یہ افراد کو پیش آتی ہیں اسی طرح یہ قوموں کو بھی اور ملکوں کو بھی پیش آتی رہتی ہیں۔ قوموں کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، کبھی عروج پاتے ہیں تو کبھی زوال پہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ خود سورہ رحمان میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، کہ زندگی زمین اور آسمان میں جو بھی چیز ہے اللہ کریم کی، جو بھی مخلوق ہے، وہ خالق کائنات کی رحمت سے، خالق کائنات کی نعمت سے وہ بے نیاز نہیں ہے۔ اور یہ خالق کائنات کی شان ہے کہ اللہ کریم ہر نئے دن ایک نئی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ تو یہ آیت پاک ایک بادشاہ نے جب پڑھی تو اس نے اپنے غلام سے پوچھا کہ بھئی اس کا مطلب کیا کہ اللہ کریم روزانہ ایک نئی شان کا اظہار کیسے فرماتا ہے، یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو یہ تفسیر نصفی میں اس آیت پاک کے تحت یہ واقعہ منقول ہے۔ تو وہ غلام جو سیاہ فام تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ وہ کبھی دن کو بڑا کر دیتا ہے تو رات چھوٹی کر دیتا ہے، کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے تو دن چھوٹا کر دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کبھی وہ زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتا ہے اور کبھی مردہ جسم سے وہ زندہ کی پیدائش کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم کی شان ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ کبھی وہ چلتے پھرتے انسان کو، صحت مند انسان کو، تندرست انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کبھی پریشانی میں مصیبت زدہ انسان، بیماری جس کو لاحق ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کریم اپنی رحمت خاصہ سے اسے شفا یاب کر دیتا ہے۔ اور کبھی انسان خوشحال پھر رہا ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں وہ مگن ہوتا ہے اور اپنی آخرت کی فکر تک نہیں ہوتی، اللہ کریم اچانک اسے غموں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ رب کائنات کی شان ہے، کبھی وہ عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے تو کبھی وہ ذلیلوں کو پوری دنیا پہ عزت سے نواز دیتا ہے، اور کبھی وہ دو وقت کی جو روٹی کا محتاج ہوتا ہے اسے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کرتا ہے، اور کبھی وہ مالداروں اور امیروں کو دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج کر دیتا ہے۔ تو یہ رب کریم کی شان ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہاں تم جو کرو گے اس سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی میں یہ جرت نہیں کہ خالق کائنات سے سوال کرے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے گاڑی کیوں نہیں دی، مجھے بینک بیلنس کیوں نہیں دیا، مجھے وسیع گھر بنگلہ وہ کیوں نہیں دیا۔ تو یہ بندے کی یہ جرت نہیں، یہ مجال نہیں کہ بندہ اپنے رب سے یہ سوال کرے کہ بھئی میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، ہاں میں تم سے پوچھوں گا تم لوگ جو کرتے ہو۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ غلام تو میرا بڑا سیانہ ہے، بڑا دانا ہے، تو لہٰذا اسے میرا وزیر بنا دیا جائے۔ اب تفسیر نصفی میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو وہ غلام کو جب وزیر بنا دیا گیا، پھر وہ بولا کہ بادشاہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ایک سیاہ فام غلام کو اچانک ایک لمحے میں بادشاہ کا وزیر بنا دیتا ہے۔ تو یہ
خالق کائنات کی شان ہے، اس کی یہ رحمت خاصہ ہے، وہ جیسے چاہے بندوں کا رزق جو ہے وسیع کر دیتا ہے، اور جسے چاہے جس کا چاہے اللہ کریم جو ہے وہ رزق بندوں کا تنگ کر دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن حالات کیسے بھی ہوں، کسی طرح کی بھی پریشانی آ جائے، تو اگر انسان اس اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے طرز حیات کو ڈال لے تو بڑی بڑی پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی چند لمحوں میں حل ہو جاتی ہیں، پھر خوشحالیاں ہی خوشحالیاں امت کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو اندرونی جو حالات ہیں وہ بڑے نازک ہیں۔ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے کوشش میں ملکی مفادات کو اپنے